تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو لوگ یہ بولتے ہیں ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں، ہم کائی کو ڈالنا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی اسپتال میں جا کر اپنا علاج کرائیں تو ان کو پتہ چلے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو دین کے نہیں ہیں، پھر بھی وہ کام کرے جا رہے ہیں، حالانکہ حرام ناجائز ہے بہت سارے کام، لیکن پھر بھی ان کو آدمی کر رہا ہے، اور اس کام پر کوئی آدمی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے۔ جس طرح جہیز لیا جا رہا ہے، بھر بھر کے جہیز لے رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سارے دین کا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا جا رہے ہیں، نہیں کیا جا رہے۔ کون ہے ایسا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، بھر بھر کے جہیز لیتا ہے، پہلی آرڈر دیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے چاہیے، وہ گاڑی چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، فلاں تولے سونا چاہیے، مجھے 4 تولے 5 تولے سونا چاہیے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ حرام کام ہے، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے زیادہ دیندار اگر بن رہے ہیں تو ان چیزوں میں دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں دیندار بننے کو کوئی کوشش نہیں کرتا ہے، ان چیزوں میں دیندار نہیں بن رہے، لیکن جو ایک دین کا کام ہے جس سے ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی، ہمارے مدرسے محفوظ رہیں گے، ہمارا اسلام جس چیز سے محفوظ رہے گا، ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ بریانی کھانا کوئی ثواب نہیں ہے، کیوں کھا رہے روزانہ بریانی؟ مندی کھانا کوئی ثواب نہیں ہے، کئی کو کھا رہے مندی؟ ہوٹل میں جا کر کھانا ثواب نہیں ہے، گھر میں بھی کھا سکتا ہے، کئی کو روزانہ ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ یہ دوستوں کو جو دعوتیں کی جا رہی ہے، برتھ ڈے پارٹی کی جا رہی ہے، ان کو کھلانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، پھر بھی آدمی یہ کام کر رہا نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر کوئی آدمی یہ نہیں بولتا یہ دین کا کام نہیں ہے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تو ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے فون ایک ضرورت ہے، لیکن مہنگا فون لینا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ پھر کئی کو آپ کے پاس آئی فون ہے، پھر کئی کو 1 لاکھ کے فون خرید رہے ہیں آپ، بھائی فون رکھنا تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، آپ کی زندگی بنا فون کے بھی چل سکتی ہے، لیکن کوئی نہیں بولتا ہے اس معاملے میں۔ نئے کپڑے پہننا کوئی ثواب نہیں ہے، جوتے چپل لینا نئے کوئی ثواب نہیں ہے، گھر بنانا ایک گھر بن گیا دوسرا گھر بنا رہے، ایک پلاٹ لے لی دوسرا پلاٹ لے رہے، پلاٹوں پر پلاٹ لے رہے، گھروں پر گھر بنا رہے، بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں بولتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ دکان چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، ایک کاروبار سے 2 کاروبار، 2 دکانوں سے 4 دکان بنا لیے، اور کئی دکانیں کرائے کو دے دیے، اور خوب ایش جو ہے طبیعت سے گھر میں توڑ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، پھر کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، ہم کئی کو کر یہ بھی دین کا کام نہیں ہے۔ جو اتنی فضول خرچہ ہو رہی ہیں، اتنی عیاشی ہو رہی ہے، جو ہزاروں روپے کی شاپنگ کی جا رہی ہے، یہ بھی کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ یہ جو مہنگی آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، اور مہنگی جو فون لی ہوئی ہے، مہنگی بلڈنگ بنا رہے ہیں بڑی، یہ بھی کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ جب اتنے سارے کام بغیر ثواب کے ہو رہے ہیں، بغیر دین کے ہو رہے ہیں، ان تمام کاموں میں کوئی آدمی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ ان میں آدمی جب نہیں کہتا ہے تو ووٹ کے معاملے میں بھی کوئی آدمی نہ کہے یہ دین کا کام نہیں ہے، ورنہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام نہیں ہے تو سن لے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے وہ بڑے عالم ہیں کہ بیت اللہ شریف آپ نے دیکھا ہے، کعبے کے اندر کسی آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کوئی آدمی کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے، وہ جو نام و نمود اور مشہور آدمی ہوتے ہیں، جو بہت پیسے والے ہیں، یا کوئی کہیں کے کوئی PM ہے یا کوئی بڑے آدمی ہیں، ان کو صرف اجازت ہوتی ہے، وہ بھی بہت سفارشوں کے باوجود کعبے میں داخل ہو جاتا ہے، بڑی سفارشوں کے بعد۔ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے کہ کعبے میں داخل ہو جائے، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے ایک عالم ہیں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ عربی میں ایسی بات کرتے تھے کہ عرب والے بھی حیران ہو جاتے تھے، عرب والے ان کو اپنے یہاں پر بیان کرنے کے واسطے بلاتے تھے، مسائل بیان کرنے کے واسطے ان کو بلاتے تھے، حالانکہ وہ ہندوستان کے آدمی ہیں، وہ عرب کے آدمی ہیں، لیکن یہ ہندوستان کے آدمی ہونے کے باوجود ایسی عربی بولتے تھے کہ عرب والے بھی حیران ہوتے تھے یہ کیسے عربی بولتے ہیں۔ جب عرب والوں نے دیکھا کہ ان کی زبان میں کیا تاثیر ہے، کیا عربی بات کرتے ہیں، ان کی عربی ایسی ہے کہ ہم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو عرب والوں نے کہا کہ جو بیت اللہ شریف ہے نا، یہاں اس میں اندر داخل ہونے کے واسطے لوگوں کو بڑی اجازتیں لی جاتی ہیں، بڑی سفارشیں لی جاتی ہیں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے، لیکن ہم آپ کے ایسے فین ہو گئے، ایسے دیوانے ہو گئے، یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے، جب آپ چاہیں، جب آپ اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کے دروازہ کھولیں اور داخل ہو جائیں، یہ چابی لیں آپ، اور آپ کا جب دل کرے، جیسا دل کرے، رات میں دن میں اگر آپ 5 وقت اگر یہ چاہو گے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا جائے تو آپ کے لیے دن میں 5 مرتبہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ ہے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کیا کہا، اتنے بڑے آدمی، سمجھ میں آ گیا آپ کو کتنے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہندوستان کا ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، 5 وقت کی نماز ہندوستان کا ہر مسلمان پڑھنے لگے، ہندوستان کا ہر مسلمان تہجد پڑھنے لگے،
ہر مسلمان تہجد گزار بن جائے، ہر مسلمان داڑھی رکھ لے، ہر مسلمان حافظ بن جائے، ہر مسلمان عالم بن جائے، ہر مسلمان عابد بن جائے، ہر مسلمان جو ہے عالم بن جائے، مولوی صاحب بن جائے، مفتی صاحب بن جائے، تہجد پڑھنے لگے، تہجد ہی نہیں بلکہ اشراق اور اوابین اور چاشت ساری نمازیں پڑھنے لگے، 5 نہیں بلکہ 10 نمازیں دن میں پڑھنے لگے، اور سارے ہندوستان کے سارے جو مسلمان ہیں وہ سارے عالم بن گئے، سارے مفتی صاحب بن گئے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، اگر ان لوگوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، اگر اب بھی ایسے پاگل خانے سے لوگ آئے ہوئے یہ بولنے لگے کہ ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اگر تمہارے اندر سیاسی شعور نہیں ہے اور تم سارے حافظ عالم بن گئے، مولوی صاحب بن گئے اور سارے مسجدوں میں صبح سے شام تک ہو، اگر تم ووٹ ڈالنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نماز پڑھنے کو ترس جاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا تم نماز پڑھنا چاہو گے لیکن تمہیں روک دیا جائے گا۔ ایک وقت کیا تھا، ایک وقت بس اڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر اور ہر جگہ روڈ کے کنارے پر، شاپنگ مال میں، جہاں دل کرتا تھا روڈ پر اور کہیں بھی جہاں دل کرتا تھا وہاں آدمی نماز پڑھتا تھا، ایک وقت ایسا تھا۔ لیکن اب کوئی آدمی نماز پڑھ کے دکھائے، اتر پردیش میں کوئی آدمی اگر نماز روڈ پر پڑھتا مل گیا اس کو 1000 روپے کا فائن ہے نماز پڑھنے پر۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی اگر روڈ پر نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 روپے کا فائن ہے۔ تو کیا فرمایا، اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 1999 میں، اب سے 25 سال پہلے ان کی وفات ہوئی 1999 میں۔ اس وقت انہوں نے فرمایا اگر مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار نہیں ہے، اگر مسلمان ووٹ ڈالنے کو ضروری نہیں سمجھتے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری مسجدیں تمہارے سامنے تالے لگا دی جائیں گے، مسجد تمہارے سامنے بند کر دی جائیں گی، تم ترس جاؤ گے داڑھی رکھنے کے واسطے، تم ترس جاؤ گے کرتا پاجامہ پہننے کے واسطے، تم ترس جاؤ گے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، تمہارے سامنے ہی تمہارے مدرسے تمہاری مسجدیں بند کر دی جائیں گی۔ اب وہ ہو رہا نہیں ہو رہا، اب ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی دین کا کام نہیں ہے، تو وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ان سے گزارش ہے کہ ملک کی اگر حفاظت کرنا ہے، ملک کو اگر بچانا ہے، ملک کی اگر کوئی فکر ہے تو وہ سفر میں ہوں، تبلیغی جماعت میں ہو، کہیں بھی ہوں، وہ اپنے ووٹ کے وقت اپنے شہر پہنچ جائیں جہاں ان کا ووٹر آئی ڈی ہے۔ الیکشن کے دن، ووٹ کے دن اب معلوم کر لے بھائی میں فلاں جگہ کا ہوں، اب میرے شہر میں اس تاریخ کو ووٹ ڈالنا ہے تو اس تاریخ کو مجھے اس شہر میں ہونا ہے۔